ناظرین، سدرۃ المنتہا ایک ایسا درخت جو اللہ کی عظمت اور قدرت کی ایک بڑی نشانی ہے، جو 7ویں آسمان پر موجود ہے اور جہاں ہر عالم کا علم ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے آگے کسی کو جانے کی اجازت نہیں، مگر اس سے آگے جانے کا اعزاز صرف ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے۔ اس ویڈیو میں ہم سدرۃ المنتہا کے حیران کن جانکاری معلوم کریں گے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور سبسکرائب کر لوگوں میں بھی شیئر کر دیں۔ سدرہ عربی میں بیری کے درخت کو کہتے ہیں اور منتہا کے معنی انتہا یا آخری حد ہے، مگر سدرۃ المنتہا کے درخت کو دنیا کی بیریوں سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا، صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ روایتوں کے مطابق سدرۃ المنتہا کے درخت کی جڑ 6 آسمان پر اور پھیلاؤ 7ویں آسمان پر ہے۔ معراج کی رات جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبرائیل آسمان پر لے گئے اور پہلے آسمان سے دوسرے اور تیسرے آسمان کی سیر کراتے ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7ویں آسمان پر پہنچے تو سدرۃ المنتہا کا مقام آ گیا، جس کے پھل مقام ہجر کے مٹکے جیسا تھا۔ ہجر دراصل قوم عاد کے دور کا ایک شہر تھا، جہاں مٹی کو پکا کر مٹکے بنائے جاتے تھے جو بہت مشہور تھے، اور پتے ہاتھی کے کان جیسے تھے اور اتنے بڑے کہ اگر 700 سالوں تک ایک تیز رفتار عربی گھوڑا بھاگتا رہے تو بھی پورا نہ کر سکے۔ روایتوں کے مطابق اس درخت سے ہی علم لادونی کی روشنی پھوٹتی ہے اور اس کی شاخیں اتنی گھنی ہے کہ اس میں پوری دنیا سما جائے۔ اس کی پتیاں جگنو کی طرح چمکتی ہے اور ہر پتی ایک الگ مقام رکھتی ہے، جیسے کوئی شاخ اسم محمد کی تو کوئی شاخ امام مہدی کے نام کی۔ اسی طرح ہر پتیوں پر کسی نہ کسی کے نام درج ہیں اور ان میں اتنی چمک ہے کہ دور سے ہی نظر آتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا، سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے جہاں زمین سے اوپر جانے والی چیزیں سدرہ پر آ کر رک جاتی ہیں، جہاں اوپر کے فرشتے وصول کرتے ہیں، اور اسی طرح اوپر سے آنے والی چیزیں بھی سدرہ تک آ کر رک جاتی ہیں، پھر انہیں نیچے کے فرشتے وصول کرتے ہیں۔ تو دوستوں، سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے جہاں پہنچ کر حضرت جبرائیل نے فرمایا، یا رسول اللہ، یہ میری آخری حد ہے اور میں یہاں سے آگے نہیں جا سکتا، لہٰذا اس کے آگے اللہ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے آگے کے سفر پر گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے وہاں حضرت جبرائیل کو ان کی اصل شکل میں دوسری بار دیکھا۔ سبز خوبصورت ریشمی جوڑے میں تھے، ان کے 600 سے زیادہ پر تھے اور ان کے پروں سے زمرد و یاقوت یعنی ہیرے موتی جھڑ رہے تھے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا کے قریب ہی جنت الماوا ہے، جو جنت کا ایک اعلیٰ مقام ہے، جہاں قیامت سے پہلے تمام شہیدوں کی روحوں کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ 17ویں صدی میں شام اور لبنان کے علاقوں میں سدرہ نامی ایک درخت پایا جاتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ اس درخت کی نسل ختم ہو گئی۔ مورخین اور ماہر نباتیات نے اس درخت کی اونچائی 150 فٹ اور گولائی 40 فٹ لکھی ہے۔ یہ اس زمانے کا حیرت انگیز درخت تھا۔ زبور میں بھی اس درخت کا ذکر دا ٹری آف لارڈ کے نام سے آیا ہے۔ بائبل میں بھی اس درخت کو ریز کے نام سے بتایا گیا ہے۔ حضرت سلیمان، عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس درخت کا ذکر کیا تھا، یہاں تک کہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی عبادت گاہیں اسی درخت کی لکڑیوں سے بنوایا تھا، کیونکہ اس درخت کی لکڑی میں اتنی خوشبو اور چمک ہوتی تھی کہ اس سے بنی عبادت گاہیں خوشبو سے معطر رہتی تھیں، اور تقریباً 400 سال تک ان لکڑیوں پر وقت اور موسم کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ سدرہ کا یہ درخت ہندوستان کے ہمالیہ کے علاقوں میں بھی پایا جاتا تھا، جسے دیودار کا درخت کہا جاتا تھا اور اسے دیوتا کا درخت مانا جاتا تھا۔
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सिदरतुल मुंतहा की जड़ से 2 ज़ाहिरी नहरें निकलती हैं और तनों से 2 बातिनी नहरें निकलती हैं, जिसके मुताल्लिक हज़रत जिब्राइल ने बताया कि यह 2 बातिनी नहरें जन्नत में जाती हैं और ज़ाहिरी नहरें दुनिया में गिरती हैं, जो दरियाए नील और दरियाए फ़रात है। लिहाजा शुमाली अफ्रीका में बहने वाली दरियाए नील, जो दुनिया का सबसे लंबा दरिया है, जिसकी लंबाई 6000 मीटर से भी ज़्यादा है, और यह मिस्र से होकर गुजरता है और एक अहम मुकाम रखता है। यह वही दरिया है जिसमें हज़रत यूसुफ और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जैसे नबियों ने अपनी ज़िंदगी का एक अहम वक्त गुजारा। इसी तरह दरियाए फ़रात 2780 किलोमीटर लंबा इराक़ और मशरक़ी तुर्की के इलाक़ों में बहता है। यह वही दरिया है जिसके किनारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे इमाम हुसैन को शहीद किया गया। रिवायतों के मुताबिक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी दरियाए फ़रात से क़ुर्ब क़यामत में सोने के पहाड़ निकलने की पेशनगोई की है। गर्ज दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि सिदरतुल मुंतहा की ज़मीन से अरबों दूरी होने के बाद इससे निकलने वाली नहरें ज़मीन तक कैसे पहुंच रही है। इस बात की तस्दीक सालों से साइंसदान कर रहे हैं कि ज़मीन पर पानी कहां से आया। कुछ साइंसदान ने तहक़ीक़ के बाद यह लिखा है कि इस ज़मीन की तख्लीक के बाद कई सालों तक सहाबे साक़िब की बारिश होती रही और मुमकिन है कि यह तमाम साक़िब अपने साथ पानी लाई है। मगर सोचने वाली बात यह है कि अगर नहरें फ़रात और नील में पानी सिदरतुल मुंतहा की जड़ों से आती है तो इतनी दूर से ज़मीन पर कोई रास्ता है। साइंसदानों के तसव्वुर में एक रास्ता है जिसे ब्लैक होल कहा जाता है। यह ऐसा दरवाज़ा है जिससे करोड़ों अरबों सालों का फासला पलक झपकते ही तय किया जा सकता है। अगर यह दरवाज़ा एक ज़मीन पर और एक करोड़ों मील दूर किसी दूसरे सैयारे पर हो तो आप चंद मिनटों में दूसरे सैयारे पर पहुंच सकते हैं। तो ऐन मुमकिन है कि सिदरतुल मुंतहा से निकलने वाला पानी किसी ब्लैक होल जैसे रास्ते से हमारी ज़मीन तक आ रही है। कुरान करीम में एक सूरा अल-मारिज के नाम से मौजूद है, जिसके मानी सीढ़ी या आसमान पर जाने का रास्ता है, यानी ऐसे रास्ते जो इस ज़मीन को किसी और दुनिया से जोड़ रही है। इस सूरा में अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह की तरफ से ऐसे रास्ते जिन्हें फरिश्ते और दूसरी रूहें इस्तेमाल करती हैं। आखिर यह रास्ता कौन सा रास्ता है और क्या उन्हीं रास्तों से नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र मिराज पर गए और क्या इन्हीं रास्तों से दरियाए नील और फ़रात में पानी आता है? यह अल्लाह बेहतर जानता है, हम सिर्फ क़यास कर सकते हैं।